تو کھیت والے سے پوچھتا ہے وہ شخص کہ یار تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو تیرے کھیت پر بادلوں کا بندوبست کیا گیا ہے، بادل برسائے جا رہے ہیں، پیغام دیا گیا ہے جو کھیت کی آمدن ہے اس میں سے پہلا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام کا نکال دیتا ہوں، اللہ کے لیے استعمال کرتا ہوں، دوسرا حصہ جو ہے وہ میں اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اس کھیت کو لوٹا دیتا ہوں۔ پاکستان بھی تو ہمارا ایک کھیت ہی ہے، ہم اسے کیا لوٹا رہے ہیں؟ تو جب تک ہم پاکستان کے کھیت کو دینا نہیں شروع کریں گے تو خدا نہ خواستہ کھیت ویران نہ ہو جائے۔ یہیں سے اب سب کچھ کما رہے ہیں، عزتیں پا رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، گھر بن رہے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، کنوینس ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، دنیا بھر کی سہولتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ جہاں سے ہم سب کچھ پا رہے ہیں اس کو لوٹا کتنا رہے۔ یہ معمولی سی باتیں ہیں جو روٹین کی روزمرہ کی باتیں ہیں، اگر ہم نے یہ سمجھ لیں اور سیکھ لیں تو کچھ ہمیں بہت بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا کر اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے کھیت کو آباد کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں کہ اگر ہم بچت کی عادت ڈال لیں، ملک کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی کی عادت ڈال لیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیلیوری کی عادت ڈال لیں، یہ اگر ہم کر لیں تو ہم بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ ایک چیز کا تذکرہ اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل من حیث القوم ہم پاکستانی مایوسی کا بہت شکار ہے۔ مایوس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ایک بڑا مقرب، عبادت گزار، علم والا، ہر وقت سجدے کرنے والا، اس کا نام تھا عزازیل۔ وہ امیدوار تھا کہ زمین پہ اس کو خلیفۃ الارض بنا کے مقرر کیا جائے گا۔ جب پروردگار عالم نے آدم کو خلیفۃ الارض بنا دیا تو وہ مایوس ہوا، اور پھر اللہ نے اس کا نام ابلیس رکھا۔ ابلیس کہتے ہیں انتہائی نامراد اور مایوس کو۔ سب سے زیادہ اگر اللہ نے کسی بات پر تنبیہ کی ہے انسان کو تو وہ یہ ہے کہ تو چھوٹے یا بڑے کچھ بھی گناہ کر لے مگر میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور آپ کے ساتھ اللہ نے یہ احسان فرمایا، ابلیسیت کے توڑ کے لیے آپ کو رحمت للعالمین عطا فرمائے۔ رحمت ہر لمحہ امید ہی کا ایک نام ہے، تاکہ آپ ہر حال میں، حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، امید سے وابستہ رہیں اور اس کے لیے دعائیں تعلیم فرمائیں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو ہمیشہ پر امید رکھتا ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب ہے ایک ایسی ہستی ہے کہ جو آپ کی بات سن رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، اور یہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق بھی کر دے۔ ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، مایوسی سے ہمیں لڑنا ہے ہر حال میں، اور اگر ہم مایوسی سے نہ لڑیں گے تو ہم دنیا میں سب سے گھٹیا لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور برے حالات میں ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ ہمیں ہر حال میں مایوسی کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک جو بہت ہی کم آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی کم سنا ہوگا۔ اس سے بڑھ کے پازیٹیو بات اور امید کی بات شاید کائنات میں کوئی اور ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور آثار قیامت شروع ہو چکے ہوں، قیامت کے آثار شروع ہو چکے ہوں، تو نے اسے پھر بھی زمین میں گاڑ دینا ہے۔ آثار قیامت کا مطلب یہ کہ اب زمین اڑ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، روئی کے گالے بن جائیں گے، پھر بھی تو نے مایوس نہیں ہونا، اس کھجور کے پودے کو زمین میں گاڑ دینا ہے۔ یہ مثبت انداز سوچ کی
کلاسیکل بات ہے کہ تم نے بہتری کا کام، مثبت کام، پازیٹیو کام جاری رکھنا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں۔ یہ اتنی ضروری بات ہے کہ اگر ہم اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنا لیں تو ہماری دنیا بدل جائے گی، ہماری کائنات بدل جائے گی۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر بات میں مثبت چیزیں تلاش کیا کرتے تھے، تو ان کے بے شمار شاگرد تھے، بڑے اسٹوڈنٹ تھے، وہ سوچا کرتے تھے کہ کوئی تو ایسا موقع آئے گا کہ ہم استاد سے پوچھیں گے کہ یہاں تم نے کون سی پازیٹیو بات نوٹ کی۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک پگڈنڈی سے گزر رہے تھے تو وہاں پگڈنڈی میں ایک کتا مرا ہوا پڑا تھا، اس سے بہت تعفن پھوٹ رہا تھا، بدبو پھوٹ رہی تھی، تو سب نے اس کو چھلانگ لگا کے پار کیا، منہ پہ ہاتھ رکھ لیے۔ جب شیخ سعدی بھی وہاں سے کود کے پار ہوئے، راستہ تھوڑا سا تنگ تھا، تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد آج آپ نے کون سی بہتر بات دیکھی؟ یہاں تو بڑا تعفن تھا، بڑی بدبو پھیلی ہوئی تھی، بری حالت تھی، گزرنا محال تھا۔ استاد نے سنا اور مسکرا کے بولے، میں نے دیکھا کہ اس کتے کے دانت بڑے چمکیلے تھے۔ تو پازیٹیو بات انہوں نے نکال لی، پازیٹیو کا راستہ تلاش کر لیا۔ یہ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، پازیٹیو چیزیں معاشرے سے تلاش کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح ایک اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ انسان تھے، وضو کر رہے ہیں دریا کے کنارے، دیکھا کہ ایک بچھو چلتا ہوا آیا خشکی سے اور دریا میں گر گیا، تو انہوں نے ایسے ہتھیلی کر کے اس کو اٹھا لیا۔ ہتھیلی پہ سے پانی ایک دم خشک ہو جاتا ہے، جیسے ہی ان کی ہتھیلی سے پانی خشک ہوا اس نے ڈنگ مارا، بہت تکلیف ہوئی، بلبلائے، دور چھوڑ دیا اس کو۔ وہ پھر آیا چلتا ہوا اور پھر پانی میں گر گیا، تو پھر نکال لیا، جب نکالا تو اس نے پھر ڈنگ مارا، چھوڑ دیا۔ اب دل میں یہ گمان کیا کہ اب اگر یہ پانی میں گرے گا تو میں اس کو نہیں نکالوں گا، مگر وہ چلتا ہوا آیا اور پھر پانی میں گر گیا۔ اگلا تھاٹ ان کو کیا آیا کہ یہ ایک اللہ کا چھوٹا سا کیڑا اپنی بری عادت ترک نہیں کر سکتا، میں اشرف المخلوقات ہو کے اس کو نہ نکال کے اپنی ایک نیک عادت ترک کر دوں۔ انہوں نے پھر اس کو پانی سے نکالا اور دور کر کے چھوڑ آئے، مگر بددل نہیں ہوئے اس تکلیف سے جو اس کے بد کرداری کی وجہ سے، اس بچھو کے ڈنگ مارنے کی گندی عادت کی وجہ سے انہیں فیس کرنا پڑا۔ انہوں نے اس کو برداشت کر لیا، مگر اپنا مثبت انداز سوچ نہیں بدلا۔ تو یہ اس لیے بات آپ سے میں کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جب آپ اچھے کام کے لیے نکلیں گے، ڈیولپمنٹ کے لیے نکلیں گے، آگے بڑھنے کے لیے نکلیں گے، تو بچھو ملیں گے آپ کو۔ اس معاشرے میں سب کچھ ہے، بہت سے بچھو آپ کو ملیں گے، مگر آپ کو اپنی پازیٹیوٹی نہیں چھوڑنی، مثبت انداز فکر نہیں چھوڑنا کسی حالت میں بھی، اس کو اپنا کے رہنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنا لیا تو آپ ہی کامیاب ہوں گے، یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے جہاں ہم نے سفر کر کے ابھی آگے جانا ہے۔ دوست نے بات کی علامہ اقبال کے حوالے سے، قرآن حکیم میں ایک بات ہے، رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اور دوسری جگہ ایک اور جگہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ علامہ سے زیادہ انعام یافتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کون سی معروف زبان ہے جس میں ان کے کلام کے تراجم نہیں ہو رہے؟ کون سا معروف علاقہ ہے جہاں ان کی ذات پر پی ایچ ڈی نہیں ہو رہی؟ کون سے کسی بھی مذہب کا لوگ ہیں، کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں، وہ ان کا احترام نہیں کر رہے، وہ اپنے ہاں ان کے کلام اپنے یونیورسٹیوں کالجوں میں نہیں پڑھا رہے، ان کے حوالے سے ان کے ہاں پروگرام ترتیب نہیں پاتے۔ کتنا معزز کر دیا اللہ نے! کیا یہ بغیر سبب کے ہوگا کہ علامہ کو اللہ پروردگار عالم نے اتنا معزز کر دیا
کہ اس کا نام پچھلوں میں چھوڑ دیا اور بے حساب چھوڑ دیا. اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. طوفان مغرب آ رہا ہے، آپ سے نفرت کی جا رہی ہے، آپ کے دین میں گڑبڑ کی جا رہی ہے، اور یہی وہ حالات پیدا ہوں گے کہ آپ صحیح معنوں میں مسلمان کے روپ میں آ جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے. تو اتنا معزز کیسے ہو گیا علامہ؟ شاید تو دنیا میں بہت سے ہوئے، مگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس کائنات میں کسی کو بہت ممتاز کر دیتی ہیں. پروردگار عالم نے جب کریشن کی تو جتنی چیزیں تخلیق کی ان سب سے حضرت انسان کو سجدہ کروایا. سب نے آدم کو سجدہ کیا. یہ معزز کیا انسان کو کہ ساری چیزیں تیری فرما برداری کریں گی، تیرے آگے سرنگو ہوں گی، اور تو جس سے جو چاہے کام لینا چاہے لے سکے گا. مگر تیرا سر جو ہے یہ صرف میرے حضور جھکنے کے لیے ہے. تیرا سر میرے علاوہ کہیں جھکے گا تو تیری خودی قائم نہیں رہے گی، تیری غیرت قائم نہیں رہے گی. تو خودی بنیادی طور پہ ہمارا یہ شرف ہے، جس کو علامہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تیرا سر اللہ کے حضور کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے. اگر تو کسی اور کو حاجت روا سمجھے گا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے استناد طلب کرے گا، اللہ کے علاوہ کہیں سے امیدیں وابستہ کرے گا، کسی کی خوشامد کرے گا، تو خود ہی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. انسان کی بنیادی حمیت اور غیرت کا عنوان انہوں نے خودی سے تعبیر کیا. تو خودی بنیادی طور پر صرف خالق سے وابستہ ہو جانے کا نام ہے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی احتیاج کے لیے، جو کہ قرآن کا بھی ایک مضمون ہے. سورہ فاتحہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہی ہماری خودی ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں. علامہ نے توحید کا یہ بہترین مضمون ہے جو آپ تک پہنچایا، آپ کو سکھایا، آپ کو سمجھایا خودداری اور خودی کے حوالے سے. یہ کوئی انا پرستی یا ایگو کا میٹر نہیں تھا. تو خودی کو علامہ نے بہت اعلیٰ طریقے سے بیان کیا. بلکہ خود قرآن حکیم میں ایک بات پروردگار نے کہی کہ تم ان سے مانگتے ہو جو پیدا کیے گئے، اور جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اس سے مانگو جس نے سب کو پیدا کیا، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اسی مضمون کو، اسی طریق کو علامہ نے خودی میں پیش کیا اور بہترین فلسفہ انداز میں توحید کو واضح کیا. توحید کا جس طریقے سے پرچار علامہ نے کیا، اللہ کو یہ انداز بڑا پسند آیا، اور ان کے معزز ہونے میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. تاجروں کو اللہ نے قرآن حکیم میں بھی خطاب کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں وعید دی ہیں، آگاہیاں دی ہیں. اور کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی تاجری ہوتے ہیں. تاجروں کا رویہ ملک کے خد و خال بدل دیتا ہے، ملک کے حالات بدل دیتا ہے، ملک کے معاشرے کو بدل دیتا ہے. اگر یہ ذمہ دار ہو جائیں تو ملک ذمہ دار ہو جاتا ہے، اگر یہ غیر ذمہ دار ہو جائیں تو ملک برباد ہو جاتا ہے. اس انداز میں نہ تجارت کو سمجھا گیا، نہ تاجروں کو سمجھا گیا. تو تھوڑا سا ہمیں اس پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ تاجروں کا ملک میں کیا رول ہے، کتنا امپارٹنٹ رول ہے، اور تجارت کیسا معتبر اور مقدس پیشہ ہے. قرآن حکیم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ سود خور ایسے اٹھیں گے جیسے جن زدہ شخص منافع اور سود کو ایک جیسا کہتے ہیں. منافع اور سود کو ایک جیسا کہتے ہیں
سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ سود الگ چیز ہے، منافع الگ چیز ہے۔ سود کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا۔ آج ہمارے ہاں شاذ و نادر ہی ہمارا کوئی تاجر ہوگا جو اس سے محفوظ ہو، اس سے بری ذمہ ہو، اس سے آزاد ہو۔ اس لیے جس معاشرے میں سود لاگو رہتا ہے وہاں انصاف کبھی نہیں پنپتا، اور جو معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑ رہا ہو، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں گلزار بن سکتا ہے؟ کیا وہاں خوشیاں بن سکتی ہیں؟ تو اس لیے یہاں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے ہمارے تاجروں کا ہے کہ وہ سود کے حوالے سے کیسے سوچتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کا بھی اس میں رول رہا ہے اور رول ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ جانے ان کی کون سی ایسی مجبوریاں ہیں کہ جو سود کے نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے تاجروں کے لحاظ سے سب سے پہلے سود کے خلاف بات کی۔ دوسری بات قرآن حکیم کہتا ہے کاروباری لین دین کے معاملات لکھ لینے کا حکم کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 282 کہ جو آپ امیڈیٹ کو سودا خرید رہے ہیں اس کا لکھنے کا نہیں ہے، جس میں آپ نے ادھار کرنا ہے، کمٹمنٹ آئندہ کے لیے ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی ہے، تو اس کو لکھ لینے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بے شمار جھگڑے صرف لین دین کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، پنچایتوں میں چل رہے ہیں، محلوں میں چل رہے ہیں، رشتہ داریوں میں چل رہے ہیں، تعلقات ختم ہو گئے کہ لکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے لکھ لو، قرآن کا آرڈر ہے۔ اور ایک سیانے کا قول ہے بڑا خوبصورت اس میں، پہلے لکھ بعد میں دے، پہلے لکھ بعد میں دے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے، تاکہ انسان ہے پریشانیوں کی وجہ سے یادداشت خراب ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے، زندگی سے موت ایک قدم آگے چلتی ہے، تاکہ اولاد کو، عزیز و اقربا کو، پیچھے رہ جانے والوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہ سامنا کرنا پڑے۔ تو تجارت کا اصول یہ ہے کہ لکھ کے کام کرنے کو ترجیح دیں، زبانی مت کریں۔ زبانی جب بھی تجارت کی جاتی ہے، لین دین کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ جھگڑوں پر ختم ہوتی ہے۔ جتنے بھی میں نے بے شمار کیسز دیکھے ہیں، بینک میں بھی رہا ہوں، وہاں بھی یہ دیکھا ہے کہ جو اورل کمٹمنٹ ہے بغیر تحریر کے، بغیر ثبوت کے، وہ جھگڑوں پر ختم ہوتی ہے۔ تو رب العزت آپ کو تجارت میں یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ لکھ لیں۔ پھر اور دیکھیں، آپ نماز ادا کرتے رہو، ہمارے دیے مال میں سے ظاہر اور درپردہ خرچ کرتے رہا کرو۔ سورہ ابراہیم آیت 31 کہ جو بزنس مین ہیں وہ صرف دھندا نہ کریں، نماز بھی ادا کریں، اور جو مال ان کو مل رہا ہے، جو منافع ان کو پہنچ رہا ہے، جو بینیفٹ ان کو پہنچ رہا ہے، اس میں سے معاشرے پر خرچ بھی کریں۔ کیونکہ جس معاشرے میں خرچ نہیں کیا جاتا وہ معاشرہ مجبوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے، جہاں لوگ روٹی کو ترس جاتے ہیں، جہاں لوگ تعلیم کو ترس جاتے ہیں، جہاں لوگ علاج کو ترس جاتے ہیں۔ تو تاجروں کو اللہ انوائٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے دیتا میں ہوں تمہیں، تم نے میرا شکر بھی ادا کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اس میں سے خرچ بھی کرنا ہے۔ تو جو تاجر خرچ نہیں کر رہا وہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ اس کے مال بڑھنے کے چانسز معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آیت جڑی ہے قرآن میں کہ سوداگری تمہیں نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہ کر دے۔ سورہ نور آیت نمبر 37 کہ یہ نہ ہو، ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا نا کہ اعلان ہوتا ہے جی بڑا عظیم الشان جلسہ ہوگا بعد نماز عشاء، جب سارے کام ختم ہو جائیں تب اللہ کی بات کرنی ہے، دکان بند کر دی، دھندا بند کر دیا۔ اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ تم کاروبار کے ساتھ ساتھ میرے حضور بھی جھکتے رہو، مجھ سے اپنے تعلق کو قائم رکھو، ورنہ تمہاری تجارت تمہیں نفع نہ دے گی۔ پھر سورہ جمعہ میں بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے
کہ جمعہ کے اوقات میں خرید و فروخت بند کر دو. صرف خرید کا نام نہیں ہے، فروخت کا بھی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں فروخت کے ساتھ خرید کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے اس پہ غور کیا؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں. خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں، تو اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمعہ مکے میں نہیں ہوتا تھا. جمعے کی ابتدا تو مدینہ منورہ سے ہوئی. جب گورنمنٹ فارم ہو چکی ہے، نمازیں باقاعدہ جاری ہو چکی ہیں، جمعے کا خطبہ جاری ہے. مکہ میں تو نماز ہی نہیں تھی، کیونکہ چھپ کے نمازیں دار ارقم میں نمازیں پڑھتے تھے. مدینہ میں ہے تو سامنے کون تھے جو آپ کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے؟ اصحاب رسول. اصحاب رسول. آپ جمعے کا خطبہ ڈیلیور کر رہے ہیں، باہر سے شور کی آواز آئی. پتہ لگا جی جو قافلہ شام مال لینے گیا ہوا تھا وہ آ گیا. ساری مسجد خالی ہو گئی، صرف رسول اللہ ممبر پر اکیلے رہ گئے. ساری مسجد خالی ہو گئی، سب لوگ باہر بھاگ گئے. کیوں؟ اگر ہم نہ گئے تو جو شام سے ہماری مرضی کا مال ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا. سارے باہر بھاگ گئے. تب یہ آیت قرآنی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اتری کہ تم رسول کو اکیلا چھوڑ کر ممبر پر نماز چھوڑ کر، خطاب کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھاگ گئے. تو تب قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم بہتر سمجھو تو جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دو. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. بزنس مین کو پرائرٹی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے اولیت کس بات کو دینی ہے، تمہاری پرائرٹی کیا ہونی ہے. تب سورہ جمعہ اتری ہے. اللہ آسانی کتنی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے. خود قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم سود کو گھٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں. حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت روزی تلاش کرو. سورہ بقرہ آیت 198. ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ البتہ تجارت کے ذریعے. سورہ نساء آیت نمبر 29. ایسے نہ کسی کا مال کھاؤ، تم تجارت کے ذریعے لین دین میں منافع اس سے کما سکتے ہو. اللہ تمہیں اس کے لیے الاؤ کر رہا ہے. یہ باہمی ڈیلنگ ہے، ایگریمنٹ ہے، کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہو، اس کے مطابق اپنے معاملات کو چلا سکتے ہو. ایسی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچائے. خدا رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال جان سے جہاد کرو. سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11. تو یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے، یہ ٹریڈ اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ کے ساتھ ٹریڈ میں کسی کو گھاٹا نہیں ہو سکتا، نقصان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ اپنے معاملے میں انتہائی سچا ہے اور سچائی سے بات کرنے والا ہے، اپنے پرومس کو آنر کرنے والا ہے. بہترین تاجر بھی وہ ہے جو کمٹمنٹ کا پورا ہو. مجھے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا اچھا کھول لو، مگر ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی مال خرید کے لے جائے تو واپس ضرور لینا، واپس ضرور لینا. اگر واپس لائے تو واپس ضرور لینا. اور ہم کتنے کامیاب دکاندار ہیں، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اتنا بڑا بورڈ لگا ہوتا. رسول اللہ کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے. ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں لوگ کہتے ہیں بڑی کامیاب ہیں، 6 مہینے تک خریدا ہوا مال واپس لیتی ہیں. استعمال بھی کر لیا، آپ نے ڈبہ کھول لیا، آپ ٹی وی لے گئے ٹی وی کھول لیا، اور آپ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں آیا. وہ کہتے ہیں جی پیسے لے جاؤ یہاں رکھ دو. انہوں نے کامیابی کا زینہ سمجھ لیا، دیکھ لیا اللہ کے رسول کی صرف ایک بات سے کہ اگر کوئی مال واپس کرنے آئے تو خریدا ہوا مال واپس ضرور کرنا. یہاں چکر یہ ہے کہ اس نے دینا آپ کو نمبر 2 ہے، واپس کیسے لے گا؟ نمبر 1 ہو تو واپس لے لے گا، نمبر 5 بیچ رہا ہے، نمبر 6 بیچ رہا ہے، ایکسپائرڈ دوائی بیچ رہا ہے، واپس کیسے لے گا؟ یہ بڑا مسئلہ پھنس گیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ جھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، کرپشن کا شکار ہو چکا ہے.
آپ کو اس نے صحیح سودا ہی نہیں دیا، واپس کیسے لے گا؟ اس ایک فارمولے پر ملٹی نیشنل کمپنیاں کامیاب ہیں. آپ دیکھیں وہ کتنے سچے ہیں. جو انگریڈینٹس اپنے کسی بھی پیکٹ پہ وہ لکھتے ہیں کیا وہی ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ہوتے ہیں؟ اور جو وزن وہ لکھتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف پیکنگ کا وقت کا وزن ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بعض اوقات برسات کے موسم میں وزن بڑھ سکتا ہے اور بعض اوقات شدید گرمیوں کی وجہ سے یا خشک موسم کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سی سکڑ جاتی ہیں، وزن کم ہو سکتا ہے. اس لیے وہ لکھیں گے جو پیکنگ کے وقت ہے. یہ ان کی سچائی دیکھیے آپ. ہم کہتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہے؟ وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے کامیاب ہے. میرا انڈیا میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے لوگ مٹھائی بہت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ گوشت تو کھاتے نہیں، تو جو ان کی پروٹین کی ضرورت ہے وہ مٹھائیوں سے شاید ان کا معاشرہ پوری کرتا ہے. تو جب میں گیا تو وہ جون کا مہینہ تھا، تو جس طرف سے گزروں دکان مٹھائی کی بند. اور میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ کوئی ہڑتال ہو گئی، لوگوں نے مٹھائیاں بنانی بند کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، ان شدید گرمیوں کے مہینے میں دودھ کم ہو جاتا ہے، کھویا جو ہے وہ پورا نہیں ملتا. مٹھائی کیونکہ انہوں نے کھوئے سے بنانی ہوتی ہے، یہ میدے سے نہیں بناتے، تو یہ اپنی دکان بند کر دیتے ہیں 2 ماہ کے لیے، مگر میدے سے بنا کے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، دکان بند کر دیتے ہیں. جب کھویا ملنا شروع ہوتا ہے تو دوبارہ مٹھائی بنانی شروع کر دیتے ہیں. وہ سچائیوں کی وجہ سے کامیاب ہیں. اور ہمارے ہاں کیا حالات ہیں؟ جو شخص بھی کوئی کلیم کرتا ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، ادویات ہوں، کپڑا ہو، جوتے ہوں، گھریلو سامان ہو، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے یہ وہی سب کچھ ہے؟ کیا ایسا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں جا کے کھڑے ہو گئے. بچوں کے دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے، بچوں کے کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ نہیں کرتے، ایکسپائرڈ چیزیں نہیں بیچتے. میں خود اپنے گھر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، آ کے ڈیٹ دیکھی اور پھر گئے کہ خدا کے بندو کیا کرتے ہو؟ کیا وہ جیم ہو، جیلی ہو اور ایسی پیک چیزیں ہوں، بعض اوقات ٹافی بھی ایسی مل جاتی ہیں، بسکٹ ہو. تو یہ جو تاجر ہیں